गिरफ्तार किया गया है वो उसकी हम मजम्मत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जनाब कैसर अहमद शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिद दुरानी साहब, मुझे हमेशा ये बड़ी खुशी होती है कि आप इतनी छोटी उम्र में आप डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात। और फिर उस दिन कुछ दिन पहले मैं तकरीर कर रहा था और मैंने कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनता और स्टैंडिंग कमेटी में भी हमें कोई जो भी हम रिकमेंडेशन करते हैं वो नहीं सुनते। तो आपने जब कहा कि उनको आना पड़ेगा और आप मनवाएंगे उनसे, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ इससे। मैं बाग हो गई मेरी तबीयत कि पहले स्पीकर मैंने देखे हैं जो कि अपनी बात मनवा, क्योंकि ये असम्बली बहुत पावरफुल है सर। हम इस असम्बली को जैसे फुरगो कर चुके हैं। ये शेर व शायरी सिर्फ यहाँ नहीं होनी, यहाँ पे मुल्क के मसाइल का, मुल्क के जो मामलात है उसका हल निकलना है। और आप जैसे नौजवान से मुझे बिल्कुल तवक्को है कि अगर आपने दिल जमी से काम किया तो इस असम्बली को दोबारा आप पावरफुल करेंगे। और ये असम्बली इलेक्टेड असम्बली है, लोगों की पहले मुंतखब हो के इस असम्बली से मेंबर आते हैं। सर अरशद शरीफ साहब का जो आज सानिया हुआ, सब हम उसके लिए अफसोस कर रहे हैं। उनके ख़ानदान से हम दिली अफसोस और उनकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। और फिर हमारे दो करीबी, हमारी पीपल पार्टी के दो दोस्त जो मुंतखब हुए, वो मूसा गिलानी साहब और हमारे मेरे पुराने दोस्त यहाँ पे मरीर से इलेक्ट हुए। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि वो बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े जनरल इलेक्शन से ये इलेक्ट हुए। ये उनकी सीटें थी, ये सीटें पीटीआई की थीं और वो पीटीआई की सीटों से पीपल पार्टी इलेक्ट हुई। दोनों एक सेंट्रल पंजाब से, एक साउथ पंजाब से और एक सिंध से। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये दो सीटें हमने जीती और हमारे दो मेंबर हमें इजाफा हुआ। सर आज की सबसे बड़ी खुशी की बात, FATF 8 साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। सर मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ, मुझे पता है हमने फाइनेंस कमेटी में कितनी मेहनत की है। हमने हर एक ने मेहनत की है इसमें तमाम पार्टियों की एफर्ट है। मैं अभी लेटेस्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब और हना रबानी खर साहबा, वो जाके उन्होंने जो मेहनत की है उसके लिए आज जो कामयाबी हुई है वो मामूली कामयाबी नहीं है। FATF में पूरी इंक्वायरी पाकिस्तान की हुई, हर किस्म के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाए गए। हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि हम FATF से निकलें। इससे हमारी बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे हमारा इमेज बेहतर होगा, इससे पाकिस्तान का परसेप्शन बेहतर होगा। आज की बहुत बड़ी खुशी की खबर है, 8 साल बाद या 7 साल बाद ये खुशी हमें नसीब हुई और हम बार बार कोशिश करते रहे और हमारे खिलाफ साजिशें की गई। जनाब स्पीकर, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जनरल जावेद कमर बाजवा साहब, मैं क्योंकि डिफेंस यूनिवर्सिटी में आजकल जा रहा हूँ वहाँ पे, तो जनरल जावेद कमर बाजवा साहब अगले 4 हफ्ते में रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया इसी FATF में। मुझे पता है कि उन्होंने एक सेल मुकर्रर किया और वो सेल ने बड़ी मेहनत की। मैं अपने जनरल साहब को भी, अपने तमाम इदारों को मैं मुबारकबाद कहता हूँ। वो जाने वाले हैं, अब सुबह दोष हो रहे हैं और मैं कहता हूँ कि हम, क्योंकि मुझे पता है, मेरे दोस्त यहाँ पे बड़े सीनियर दोस्त बैठे हैं, आज से 6 साल पहले जनाब डिप्टी स्पीकर हमारा डिफेंस का बजट $10 अरब था, जबकि इंडिया का डिफेंस का बजट $40 अरब था। हम अपनी फ़ौज को डिफेंस बजट ही नहीं दे पा रहे, हमारी इकानमी कमज़ोर हो गई है। इस वक्त आज पाकिस्तान का डिफेंस का बजट $8.5 अरब है और इंडिया का डिफेंस का बजट $60 अरब है। खुर्शीद शाह साहब, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, मेरे लीडर यहाँ तशरीफ रखते हैं। क्या हम अपनी फ़ौज को इतना कमज़ोर कर देंगे? क्या ये 5th जनरेशन वार जो चल रही है, क्योंकि एटॉमिक बम, जब तक हमने न्यूक्लियर बम बनाया तो हम अपने आप को हमने महफूज कर लिया। अब हमें इंडिया की फ़ौजों से डर नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रोपेगेंडा करके, उन्होंने पैसा लगा के, क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, 1990 में इंडिया का कुल आमदनी, कुल उनकी इकानमी पाकिस्तान से 4 गुना थी।
آج جناب اسپیکر 2022 میں انڈیا ہم سے 12 گنا ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ریونیو ہے، جناب خورشید شاہ صاحب کو میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ میری وہ تقریر کو سن رہے ہیں بڑی توجہ سے۔ سر آج ہمارا ریونیو 6,000 ارب روپے ہے، انڈیا کا ریونیو 1,20,000 ارب روپے ہے، ہم سے 1,14,000 ارب روپے بڑھ گیا ہے۔ ان کا ڈیفنس کا بجٹ ہم سے ہمارا اگر 8-8.5 ارب ڈالر ہے تو ان کا 60 ارب ڈالر ہو گیا، اور دوسری طرف ہم 5th جنریشن وار میں اپنی ہی فوج کو متعون کر رہے ہیں، شہادتیں بھی وہ دے رہے ہیں، لڑائی بھی وہ کر رہے ہیں۔ باہر اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے قطر سے جا کے گیس لینے کی تو وہ جا کے جنرل صاحب جاتے ہیں، اور کوئی نہیں جاتا تاکہ سستی قطر سے گیس لے لی جائے۔ اگر سعودی عربیہ سے ہمیں ایڈ کی ضرورت ہے تو جنرل صاحب جاتے ہیں، اگر چائنا سے ہمیں، اور پھر باتیں بھی ان کو کرتے ہیں۔ سر ہمیں اپنی فوج کو انڈورس کرنا پڑے گا۔ آج جو انہوں نے کارنامہ کیا ہے FATF میں، کوئی بھی یہاں میرے ساتھ ڈسکس کر لے، ان کا بہت بڑا رول ہے، ہم پولیٹیشین کا بھی رول ہے، لیکن ہم پولیٹیشین ہر بار ان کو متعون کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے، ہم اپنی اکانومی کو مضبوط کریں، یہاں پہ اکانومی کو ڈسکس کریں۔ یہاں جو سیلاب آیا ہے، سیلاب سے ہمیں اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ ابھی ہم انڈیا، اس وقت امریکہ اور چائنا، سر ہمارے پاس یہ بہت بڑا وہ ڈیبیٹ کرائیں کہ ہم امریکہ کی طرف جائیں یا چین کی طرف جائیں۔ چین ہمارا دیرینہ دوست ہے، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اگر امریکہ سپورٹ نہ کرتا تو ہم FATF سے باہر نہ نکلتے، اگر امریکہ سپورٹ نہ کرتا تو ہم IMF سے لون نہ لے سکتے۔ اگر امریکہ ہمیں سپورٹ نہ کرے، ان کی بھی سپورٹ چاہیے، چین کی بھی سپورٹ چاہیے، لیکن یہ کیسے ہو اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، اگر ہم پولیٹیکل بندے یہ سب کام ہماری سیاسی پارٹیوں کا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں جناب اسپیکر بات کو ختم بھی کر رہا ہوں اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً میں روزانہ ٹی وی کے پروگرام میں جاتا ہوں اور میں ایک ہی بات کر رہا کہ چارٹر آف اکانومی کرنی پڑے گی۔ ہمارے میاں شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی بات فلور آف دا ہاؤس آج سے 5 سال پہلے کی، اور وہ اب یہی ثابت ہو گیا ہے۔ اب تو صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں اور چارٹر آف اکانومی کریں اور آپس میں مل کے فیصلہ کریں کہ الیکشن کب ہونا ہے۔ یہ جو لانگ مارچ کی ہمیں روز دھمکیاں دی جاتی ہیں، لانگ مارچ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پہلے آپ نے 146 دن کا دھرنا نہیں دیا، کیا لانگ مارچ سے ہم الیکشن کرا لیں گے؟ ہم بہت بڑی مضبوط پولیٹیکل ہم لوگ ہیں، اس طرح ہم الیکٹ ہو کے نہیں آئے کسی کے جو کہ کسی نے کسی کو بٹھا دیا یہاں اسمبلی میں۔ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہی ہیں بس وائنڈ اپ کریں جی۔ سر وائنڈ اپ کر رہا ہوں، لیکن جو میں باتیں کر رہا ہوں سر، ریلیونٹ باتیں کر رہا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپس میں پولیٹیکل لوگ بیٹھیں گے، اگر جھگڑا جاری رہے گا تو پھر ہم کسی اور کو موقع دے دیں گے، پھر کوئی اور آ جائے گا اور ہم اس کو متعون کرتے رہیں گے۔ سر ہم اپنے آپ کو پولیٹیکل لوگ میچور ہوں، بڑے بڑے لیڈرز کا کام ہے کہ وہ ساتھ بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی فیصلہ کروائیں۔ اور آخر میں سر میں میرے علاقے کی سڑکیں آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں۔ ہمارا علاقہ لکڑی کا ایک بہترین فرنیچر کا علاقہ ہے، آپ فرنیچر کے لیے تشریف لائیں وہاں دیکھنے کے لیے۔ میں اپنی طرف سے سر آپ کو بہت بڑا گفٹ کروں گا فرنیچر کا، جو اچھا کوئی اتنا قیمتی نہیں ہوتا، میری طرف سے فرنیچر گفٹ ہوگا۔ لیکن آپ سر سڑک دیکھیں، سڑک میں اس لیے انوائٹ کر رہا ہوں کہ میری سڑک دیکھیں، وہاں کوئی آ ہی نہیں پا رہا، سر کوئی جاتا ہی نہیں ہے، سڑکیں خراب ہے، بہت خراب ہے۔ آپ جب بھی جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری حالت، اور شاید ہماری سڑک بن جائے۔ یہ جو ہماری پنڈی بھٹیاں سے چنیوٹ اور چنیوٹ سے فیصل آباد کی جو سڑکیں ہیں، تو میری گزارش ہے جناب اسپیکر، آپ نے کہا تھا کہ میں مسائل کو حل کرواؤں گا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو اور پھر آخری بات یہ کہ بلیغ الرحمان صاحب ہمارے گورنر صاحب نے 4 مہینے کی اپنی تنخواہ کہا ہے کہ ہم سیلاب کے فنڈ میں دیں گے۔ سر میں 1 کروڑ روپے اپنی کمپنی سے میں نے اناؤنس کیا ہوا ہے۔ سر میں جب چیئرمین بنا ہوں یہ فائنانس کمیٹی نیشنل اسمبلی کا، تو میں نے کوئی گاڑی نہیں لی۔
سر میں نے کوئی ڈرائیور نہیں لیا, میں کوئی مہینے کا پیٹرول نہیں لیا, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. صرف میں یہ سر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جو ہے 4 مہینے کی کم از کم تنخواہ کو اپنے چھوڑیں. سر یہ بہت بڑا سندھ میں خود گیا ہوں, میں 2 راتیں وہاں سویا نہیں, کیونکہ نواب شاہ کا روڈ سے میں گیا کچھ چیزوں کو بانٹنے کے لیے, تو وہ میں نے دیکھا کہ وہاں تو بالکل لوگ, ہزاروں لوگ دونوں سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہ اتنی بڑی تباہی ہے. اور ہم لوگ, لیکن بس آخری بات سر یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی وزیر جا کے کسی کام کے لیے جاتا ہے اور نیو یارک کے کسی اچھے ہوٹل میں رہ لیتا ہے اور $2-3 خرچ ہو جاتا ہے, یہ 4,000, تو سارا میڈیا اس کے خلاف ایک ہفتہ بات کرتا ہے. چلو, لیکن اگر میں نے چھوڑ دی ہے تو کم از کم میری بھی تو اچھائی میں 2-1 ہفتے بات کرے نا. وہ نہیں ہوتی. پالیٹیشین کو خراب ہی کہتے ہیں, سارا میڈیا پالیٹیشین کے خلاف لگا ہوا ہے. او بھائی, یہ پالیٹیشین نہیں ملک چلانا ہے, ہم نے ہی بیٹھنا ہے. اب وہ موقع گیا کہ کوئی اور ہمیں گائیڈ کرے گا, ہم نے خود سمجھنا ہے اور اپنا ملک چلانا ہے. بہت بہت شکریہ جی. چودھری بشیر ورک صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ مجھ جیسا آدمی جس نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. 3 کروڑ کی آبادی والا یہ ویسٹ پاکستان آج 30 کروڑ کی آبادی کا ہو چکا ہے. اور پھر اس بوجھ کے علاوہ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک, ٹی وی پر, ریڈیو پر.